تو آتی ہوگی گھر والوں جی عید وغیرہ پہ زیادہ یاد آتی ہے. پھر السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی شو دا نورین شو. آج کی ویڈیو بہت ہی شاندار ہونے والی ہے، اس لیے ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا. اس ویڈیو میں ایک ہندو بہن نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، اور اسلام قبول کرنا ان کے لیے آسان نہیں تھا. اسلام قبول کرنے کے بعد ان کو اپنے گھر سے ودا لینی پڑی، اپنے ماں باپ کو چھوڑنا پڑا، کیونکہ ان کے گھر والے بالکل بھی راضی نہیں تھے کہ وہ اسلام کو قبول کریں. لیکن جب انہوں نے دین کی رسی کو تیزی سے مضبوطی سے پکڑ لیا تھا تو اس کے بعد انہوں نے ہار نہیں مانی. انہوں نے کسی کے بارے میں بھی نہیں سوچا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اور اس کے بعد کیا ساری چیزیں ہوئی ہیں اس ویڈیو میں آپ ضرور دیکھیے گا. چلیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو. I'm sorry. لیکن سچی بات یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیں، ساری دنیا ہمیں چھوڑ دیں، لیکن اگر اللہ ہمیں میسر آ جائے تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے. جی الحمدللہ. عائشہ، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ داروں کا چھوٹ جانا محض اللہ کے دین کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ماضی میں اس سے بھی کہیں بڑے واقعات روئے. دین اسلام میں نے آج سے تقریباً 6 سال پہلے قبول کیا تھا، اور دین اسلام قبول کرنا میری اس میں کوئی اپنی مصلحت نہیں تھی. یقین جانیے، میں کبھی بھی دین اسلام کو نہ میں نے کبھی اس طریقے سے اسٹڈی کیا کہ میں اسے قبول کروں گی یا مسلمان ہو جاؤں گی، بلکہ میں صرف اور صرف اس پہ ایک غلطیاں نکالنے کے لیے. جی، غلطیاں نکالنے کے لیے، اور ہمیشہ اس میں سے کوئی نہ کوئی فالٹ ڈھونڈتی تھی کہ کیا. پھر آہستہ آہستہ اللہ کی مہربانی ہے کہ مجھے یہ پتہ چلا کہ عیسائیت کے اندر کتنی آمیزش ہو چکی ہے لوگوں کے تعلیمات کی. یعنی ان کے جو عقائد و نظریات ہیں وہ یعنی باطل ہیں، وہ مسیحی تعلیمات جی وہ سب مختلف تھا. تو جو دین حق تھا وہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر اشکارا کیا کہ صرف اسلام ہی دین حق ہے. پھر اللہ کی توفیق سے میں نے اسلام قبول کر لیا. آپ کتنے بہن بھائی تھے؟ ہم لوگ 4 بہن بھائی ہیں، 2 بہنیں 2 بھائی، اور میرا نمبر سب سے لاسٹ تھا. اچھا، آپ سب سے چھوٹی ہیں. جی، اس کا مطلب ہے کہ سب سے زیادہ پیار بھی آپ کو. جی ماشاءاللہ الحمدللہ. ہر معاملے میں ایک فیور، ہر معاملے میں ایک سپیس مجھے زیادہ دی جاتی تھی کہ چھوٹی ہے، چل کوئی بات نہیں. تو بہت زیادہ لاڈ پیار سے پالا ماں باپ نے. الحمدللہ. تعلیم کہاں تک حاصل کیا؟ میری تعلیم الحمدللہ ماشاءاللہ MA BEd ہے. اچھا جی، اور اس کے علاوہ میں نے ڈیفرنٹ الحمدہ ہال سے کورسز وغیرہ کیے ہوئے، ڈیبیٹ کے اور اس طرح کے. گھر میں سب سے زیادہ پیار کون کرتا تھا؟ گھر میں امی سب سے زیادہ پیار کرتی تھیں، ابو پیار کرتے تھے. ہاں جی الحمدللہ. بہن بھائی؟ جی سب بلکہ بہت. مجھے یاد ہے کہ آپ کے بھائی بھی آپ سے بہت پیار کرتے تھے. جب آپ نے اسلام قبول کیا تھا تو ان سے میری ملاقات بھی ہوئی تھی، اور پھر جو ان کے جذبات تھے، تڑپ تھی آپ کے حوالے سے، جو ایک فکر تھی، وہ بہرحال بہت شدید تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی جو ہے وہ ہدایت عطا فرمائے. عائشہ، جہاں تک مجھے یاد ہے کہ آپ نے میرے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا تھا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد پھر جو کورٹ کچہری کے معاملات ہوئے، جو ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ داروں کی طرف سے ایک مصائب کا ایک سلسلہ شروع ہوا، تو وہ دل دہلا دینے والے بہرحال سارے معاملات تھے. اب والدین ملتے ہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. آپ گھر میں سب سے چھوٹی تھی؟ جی. کتنے بہن بھائی تھے؟ 5 بہنیں اور 4 بھائی. آپ سب سے چھوٹی؟ جی. اور اس کا مطلب ہے کہ سارے گھر والے آپ سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں. ہاں جی، بہت پیار کرتے تھے. امی بہت زیادہ محبت کرتی تھی، اس لیے آپ کا اسلام قبول کرنا سب سے زیادہ گراں گزرا ان کا. جی. عائشہ، جب آپ جب کرسچن تھیں تو جب آپ کے تہوار یعنی ایسٹر آتا تھا، کرسمس آتا تھا، یا روزے آتے تھے، تو گھر میں کیا ایک سما ہوتا تھا؟ گھر میں ہم ساری بہنیں اکٹھی ہوتی تھی، ایک دوسرے کو مہندی لگاتی تھی، بازار جاتی تھی شاپنگ کرنے کے لیے. عید ہوتی تھی، عید پہ پھر چرچ آتے تھے، نماز پڑھ کے آتے تھے، عبادت کر کے آتے تھے. پھر وہاں سے آگے پھر ہم پارک وغیرہ میں جاتے تھے سیر کرنے کے لیے، اکٹھے بیٹھ کے کھانا وغیرہ کھاتے تھے. یوں ہی ہمارا وقت گزر جاتا. یعنی ایک خوشی کا سما. جی، ایک خوشی کا سما تھا، اور بہت اچھا وقت گزرا تھا. اور اب الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. تنہائیاں تو ہیں لیکن الحمدللہ دین تو ہے ہمارے سینے میں. الحمدللہ. الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا. یاد تو آتی ہوگی گھر؟ جی، عید وغیرہ پہ زیادہ یاد آتی ہے. پھر I'm sorry. لیکن سچی بات یہ ہے کہ اگر ہم
اللہ کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیں, ساری دنیا ہمیں چھوڑ دیں, لیکن اگر اللہ ہمیں میسر آ جائے تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے. جی جی الحمدللہ. عائشہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ماں باپ بہن بھائی رشتہ داروں کا چھوٹ جانا محض اللہ کے دین کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ماضی میں اس سے بھی کہیں بڑے واقعات رونما ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر پہ جا رہے تو جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل یہاں سے ایک بہت خوبصورت خوشبو آ رہی ہے. تو فرمایا کہ یہ مشاطہ کی قبر سے ہے. تو کہا کہ یہ مشاطہ کون ہے؟ تو کہا مشاطہ فرعون, یعنی اس کے جو بیٹی کے بال سنوارا کرتی تھی, تو ایک دن اس کے ہاتھ سے کنگھی گری تو اس نے کہا کہ بسم اللہ. کنگھی اٹھاتے ہوئے جب بسم اللہ پڑھی تو فرعون کی بیٹی نے کہا کہ یہ اللہ کون ہے؟ میں تو اپنے باپ کو یعنی اس کے سوا کسی کو رب نہیں جانتی, تو یہ کون ہے اللہ کے جس کے نام سے تم کام کا آغاز کرتی ہو اور چیزوں کو اٹھاتی ہو؟ تو کہا کہ یہ اللہ وہی اللہ ہے کہ جو میرا بھی رب ہے اور تمہارے باپ کا بھی رب ہے, ہم سب کا رب ہے, خالق کائنات مالک کائنات ہے. تو اس نے کہا کہ یہ میں اپنے باپ کو بتاؤں گی کہ تم اس کے سوا کسی اور کو رب مانتی ہو؟ تو فرعون نے اس سے کہا کہ دیکھو اگر تم میرے سوا کسی کو رب مانتی ہو تو اس سے باز آ جاؤ, وگرنہ میں تمہارے ساتھ ایسا معاملہ کروں گا کہ تمہاری روح تک کانپ جائے گی. اس نے کہا کہ میں ہر ظلم آپ کا سہنے کے لیے تیار ہوں, لیکن اپنے اللہ کے ساتھ بغاوت نہیں کر سکتی. تو فرعون نے حکم دیا کہ ایک تیل کا کڑھا لیا جائے اور اس میں اس کو ابالا جائے. جب یہ آگ کی طرح ابلنا شروع ہو گیا تو مشاطہ کے بچے کو لیا اور کہا کہ مشاطہ اب بھی اگر ایمان سے باز نہیں آتی تو اس بچے کو اس جلتے ہوئے سڑتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا جائے گا, اور تم اگر باز نہیں آئی تو یہ منظر تمہیں اپنی آنکھوں سے دیکھنا پڑے گا. اس اللہ کی بندی نے صبر کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے جب اس کو اس تیل کے کڑاہ میں ڈالا گیا تو اس کی ہڈیوں سے اس کا گوشت اس کے دیکھتے دیکھتے جو ہے وہ الگ ہو گیا. اسی طرح اس کے دوسرے بچے کے, اسی طرح جو ایک بچہ اس کے سینے سے دودھ جو ہے وہ پی رہا تھا, اس کو جب اس کے سپاہیوں نے کھینچا تو مشاطہ کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا اور وہ گری, اور اس کے بیٹے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گویائی عطا فرمائی. اس نے کہا کہ اماں یہ آگ تو حشر کی آگ سے کہیں زیادہ ٹھنڈی ہے, آپ اللہ کے اوپر کبھی کوئی کمپرومائز نہ کیجئے گا, آپ بلا جھجک اور بے خوف جو ہے وہ آگ میں کود پڑیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا تو حشر والے دن ہم اکٹھے کر دیے جائیں گے. تو مشاطہ نے مرنے سے پہلے ایک نصیحت کی تھی, اور وہ نصیحت یہ تھی کہ ہم سب کی ہڈیوں کو جمع کر کے ایک قبر میں دفنایا جائے, اور آج اسی قبر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو آ رہی تھی. تو یہ یعنی اس سے کہیں زیادہ سخت اور اس سے کہیں زیادہ دل دہلا دینے والے واقعات جو ہیں وہ تو ہمارے لیے ایمان کے تقویت کا جو ہے وہ ایک ذریعہ ہے. سب سے زیادہ جو گھر کی یاد جو آتی ہے وہ کس کی آتی ہے؟ ابو کی. کیوں ابو زیادہ پیار کرتے تھے؟ جی ابو کے ساتھ اسکول جانا, اسکول سے آنا, سلائی سیکھنے جانا, کالج جاتی تھی ابو کے ساتھ ہی, ہر جگہ جاتی تھی. تو دعا کرتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ والد محترم میں اپنے والد صاحب کو تہجد میں, فجر میں, ظہر میں کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتی ہوں, اللہ تعالیٰ میرے والد صاحب کو دین اسلام کی ہدایت دے دے. اللہم آمین. ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے, آپ کے, ہم سب کے والدین, بہن بھائی, رشتہ داروں کو اپنے دین کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کا سینہ اسلام کی شمع سے منور فرما دے. سمیرہ ماشاءاللہ جب عید یا مختلف تہوار یعنی ایسٹر, کرسمس, تو یقیناً ایک ہمارے گھروں میں ایک سما تو ہوتا ہے, گو کہ ہم روزوں کو فرض نہیں سمجھتے, لیکن پھر بھی ان کو سیلیبریٹ تو کرتے ہیں. سحری بھی ہوتی ہے ہمارے یہاں, یعنی سحری تو نہیں, رات کو ہم 10 بجے جو ہے وہ ایک فائنل میل لیتے تھے, اور اس کے بعد پھر دوسرے دن مغرب کے وقت, اور پھر ایسٹر پہ تو پتہ ہے کہ ہم کیا ہلا گلا اور ہنگامہ کرتے تھے. تو اب سب کا کیسے چلتا ہے؟ ان کی یاد تو بہت آتی ہے زندگی میں, ہر معاملے میں ان کی یاد آتی ہے, خاص طور پہ جب عید ہوتی ہے. ادھر یہاں پہ سب ہم لوگ روزے رکھ رہے ہوتے ہیں, یا دسترخوان بچھ رہا ہوتا ہے, تو مختلف طرح سے ان کا خیال ذہن میں آتا ہے کہ اچھا ابو کو تو یہ بہت کھانا پسند تھا, امی کو تو یہ کھانا بہت پسند تھا. تو جب ابو روزہ رکھتے تھے تو پھر ان کے لیے خاص طور پہ کچھ نہ کچھ بنایا جاتا تھا. ہم لوگ روزہ رکھتے تھے تو ابو اسپیشل کچھ نہ کچھ بازار سے لے کر آتے تھے.
सब इकट्ठे बैठते थे और फिर रात को एक सुकून वाला मतलब माहौल हो जाता था, एक दूसरे से रिलैक्सिंग बातें गपशप वो सब कुछ याद आता है। लेकिन अब जब ईद होती है तब भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि चले माँ बाप नहीं है, उनका साथ नहीं है, लेकिन उनके लिए दिल से हर वक्त यही दुआ निकलती कि या अल्लाह ने दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमा। और कभी ना कभी जिंदगी में अल्लाह ने चाहा तो जरूर वो हमारे साथ, जिस तरह ईस्टर में साथ होते थे, ईद में भी एक दिन हमारे साथ जरूर शामिल होंगे इंशाअल्लाह। फर्ज करे कि आज अगर कहा जाए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का दीन छोड़ दो और सब कुछ वैसा लौटा दिया जाएगा जैसा कि सब कुछ पहले था, तो क्या जवाब होगा? जब मैं 5वीं क्लास में थी तो मैंने इस्लामियात की किताब में एक वाक़या पढ़ा। उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने कहा कि कुरैश मक्का ने कि आप ऐसा करें कि अगर आपने अपना दीन नहीं छोड़ा ना तो हम आपको सख्त इज़ा देंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अगर मेरे दाएं हाथ पे सूरज और बाएं हाथ पे चांद भी रख देंगे मैं तब भी दीन इस्लाम की तबलीग करने से बाज नहीं आऊँगा। आज ये सोचती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर मेरे जिस्म में से एक खून का कतरा भी निकाल लें, सब कुछ तबाह हो जाए, सब कुछ ले लें, तब भी मैं इंशाअल्लाह अज़ीम अल्लाह ताला के फजल से दीन इस्लाम कभी भी नहीं छोड़ूंगी। और चाहे कुछ भी ना हो, कोई नेमत बाकी ना रहे, सिर्फ अल्लाह ताला के दीन पर मौत आना ये सबसे ज्यादा जरूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम है, उसको हमेशा याद रखिएगा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम्हारे ऊपर कोई तंगी तकलीफें परेशानी मजबूरियां आए तो मेरी तरफ पलट के देख लेना कि तुम्हारे नबी के ऊपर किस कदर तंगी तकलीफें परेशानी मजबूरियां आई। आप अलैहिस्सलाम को आपकी बेटियों को तलाकें दे दी गई, आपके ऊपर पत्थर, आपके ऊपर ओजड़ियां, आपके गलों में पटके डाल के खींचे गए, आपको हिजरत पर मजबूर कर दिया। नहीं, आपके असहाब के ऊपर ऐसी ऐसी तकलीफें आई कि वो हमारे लिए म्यारे हक हैं। आज जब हमें अपने माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार यानी नजर नहीं आते तो कोई बात नहीं। मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बहुत खूबसूरत और ईमान अफरोज वाक़या है कि जब हबशा की तरफ जिन लोगों ने हिजरत की तो उसमें मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। मक्का के कुछ हालात जब बेहतर हुए तो मुसअब को वापस बुलाया गया और जब वापस आए मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो उनके कपड़ों के चीथड़े उड़े हुए थे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जब देखा तो फरमाया कि ये वही मुसअब है कि जिसका लिबास शाम से सिल के आया करता था, ये वही मुसअब है कि जो बहुत कीमती और बहुत अच्छी खुशबू लगाया करते थे और जिस गली से गुजर जाते थे तो लोग कहते थे यकीनन यहाँ से मुसअब ही गुजरे होंगे। और आज वो मुसअब तन के ऊपर वाजिबी से जो है वो कपड़े हैं और उसके भी चीथड़े उड़े हुए हैं। और वही मुसअब कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला के ऊपर और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लेके आए तो वालिदा ने कहा कि बेटा मैं धूप में बैठी हूं, गर्मी में ना खाऊंगी ना पीऊंगी ना छांव में बैठूंगी, यहां तक कि मेरी रूह निकल जाएगी। तो मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अम्मा आपके अंदर तो एक रूह है ना, आपके अंदर अगर 100 रूहें भी होती और वो एक एक करके परवाज कर जाती तो मुसअब फिर भी अल्लाह और उसके रसूल के दीन के साथ बेवफाई न करता। तो ये मेरे और आपके लिए सीखने का सामान है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इसी इस्लाम पे जिंदा रखे, इसी इस्लाम पे मौत अता फरमाए। मैंने जब इस्लाम कबूल किया और इस्लाम कबूल करने के बाद कई बार ऐसा हुआ कि मैं बिल्कुल तन्हा अपने कमरे में बैठा होता था और सारे घर वाले सो रहे होते थे। यकीनन उनकी तो ईद नहीं थी, उनकी तो अफ्तारियां और सहरियां नहीं होती थी, लेकिन दिल पसीजता था। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।